تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ آیا دنیا میں آنے کے بعد بچے کی تربیت ہوتی ہے یا دنیا میں آنے کے 5 سال بعد، یعنی بچہ جب 5 سال کی عمر کا ہو جائے اس وقت سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، یا نہیں جب بڑا ہو جائے گا پھر اس کی تربیت کریں گے، یعنی 15 سال کا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوگا؟ دین کی کیا نظر ہے؟ اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج جو ماں باپ کے لیے ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، اور خاص طور سے وہ پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں ایک اچھا انسان بنائیں، نیک انسان بنائیں، جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو، جس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہو، جو اپنے ماں باپ سے محبت کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے۔ اگر وہ بیٹا ہے تو وہ اچھی اولاد کی شکل میں آئے، اگر وہ شوہر بنے تو وہ بہترین شوہر ہو، اگر وہ باپ بنے تو وہ بہترین باپ ہو۔ اس کے لیے تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور تربیت کا پروسیس ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، اور یہ ایک فنڈامنٹل فیکٹ ہے، یہ ایک پرنسپل ہے تربیت کا کہ تربیت ایک تدریجی عمل ہے۔ یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ آپ ایک پھونکیں گے کوئی چیز اور فوراً تبدیل ہو جائے گا انسان، یا آپ مکس کریں گے کسی چیز کو تو وہ رزلٹ آ جائے گا، یا آپ چائے کو مائکرو ویو میں رکھیں گے تو 1 سیکنڈ میں، چند سیکنڈ میں گرم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک سٹیجز بائی سٹیجز، لیول بائی لیول، گریجول پروسیس کے ذریعے تبدیلی آتی ہے۔ تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو تیار کرنا پڑے گا کہ ہم پہلے سے کام کرنا شروع کریں گے، بچپن سے کام کرنا شروع کریں گے، تو جا کر جوانی میں وہ اس کی اچھی پرسنالٹی بن کر، وہ ایک اچھی شخصیت بن کر سامنے آئے گی، اور جو خود کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور سوسائٹی اور لوگوں کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہوگی۔ اس کے لیے ہم مختلف باتوں کو بیان کریں گے۔ تو فنڈامنٹل بات جو ہم نے یہاں پہ کی ہے وہ یہ کہ تربیت ایک تدریجی عمل ہے اور لانگ ٹرم پروسیس ہے، اور اس کا رزلٹ دیر میں آتا ہے۔ جیسے آپ ایک بیج بوتے ہیں، آپ اس کا رزلٹ اگلے دن پھل نہیں دیکھ لیتے، بلکہ وہ کچھ مراحل سے گزر کر چند سالوں میں وہ پھر پھل وجود میں آتا ہے۔ تو اسی طرح تربیت کا بھی یہ عمل ہے، اسے ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر ہم کام کریں۔ بچے کی تربیت کے حوالے سے جو بات بہت امپورٹنٹ ہے جاننا، وہ یہ کہ تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ آیا دنیا میں آنے کے بعد بچے کی تربیت ہوتی ہے یا دنیا میں آنے کے 5 سال بعد، یعنی بچہ جب 5 سال کی عمر کا ہو جائے اس وقت سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، یا نہیں جب بڑا ہو جائے گا پھر اس کی تربیت کریں گے، یعنی 15 سال کا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوگا؟ دین کی کیا نظر ہے؟ اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ان والدین کے لیے جو بچوں کے لیے کنسرن ہیں، جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی اچھی تربیت ہو۔ تو اسلام کے نزدیک جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے شریک حیات کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے لیے ایک لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یعنی دین اس سے پہلے کہ بچہ دنیا میں آئے اس کی تیاری پہلے سے کروا دیتا ہے، یعنی اچھے ماں باپ ہوں گے تو ان کے نطفے سے جو بچہ دنیا میں آئے گا اس کی بنیاد ڈل چکی ہوگی، یعنی بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یعنی وہ پہلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ اسپاؤس کے سلیکشن کا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ 2 فیکٹر اس میں آ جائیں گے۔ پہلا فیکٹر یہ ہوگا کہ ان کی ہیریڈیٹی میں کیا چیز آ رہی ہے، یعنی جین سے کیا چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، ماں باپ کی خوبیاں، خامیاں، ان کے فزیکل اسپیکٹس، ان کے مینٹل، ایموشنل، وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا انوائرمنٹ ہم بچے کو دے رہے ہیں، یعنی بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن اس کے پروسیس میں کیا انوائرمنٹ ہے، یعنی جب بچہ ماں کے رحم میں آ جاتا ہے، میاں بیوی کے امتزاج کے بعد جب بچہ ماں کے رحم میں آ جاتا ہے تو یہ اس کا سیکنڈ فیز ہے۔ باپ کے صلب سے نکل کر ماں کے رحم میں جب بچہ آ گیا تو یہ اس کے سیکنڈ فیز میں آ گیا۔ اب ماں بچے کو کس طرح ٹریٹ کر رہی ہے، اس کی گروتھ کس طرح ہو رہی ہے، اس کو کون سی غذا کھلائی جا رہی ہے، یعنی یہ پورا کا پورا انوائرمنٹ۔ تو ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ 2 بڑے فیکٹرز ہیں بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے تربیت کے لیے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہاں پر ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ بچے کو حلال کھلانا ہے، یعنی ماں کو بھی حلال کھانا ہے، باپ کو بھی حلال کھانا ہے، تاکہ اس سے جو نطفہ بنے وہ صحیح بنے، اور جب ماں کے رحم میں بچہ ہو تو ماں ان چیزوں کا خیال رکھے، جو حرام ہے اسے نہ کرے اور جو حلال ہے اسے کرے، تاکہ وہ بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے، جس کے بون اینڈ فلیش جس چیز سے بن رہی ہے وہ صحیح ہو، تاکہ بچہ جب دنیا میں آئے تو اس کے پازیٹیو ہونے کے اور کنسٹرکٹیو ہونے کے چانسز بڑھ جائیں، اور وہ نیکی کو اچھے سے قبول کرے اور برائی سے اپنے آپ کو دور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔